الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا بیوت النبی نہ تم داخل ہوا کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں الا ان یؤذن لکم اس سے پہلے کہ تم اجازت لو ایلات آمن اور خصوصی وقت جب کھانے کی دعوت دی جائے غیر ناظرین اناءہ تو نہ آ کے پہلے بیٹھ جایا کرو ولیکن اذا دعیتم ہاں جب تمہیں دعوت کا ٹائم دیا جائے فادخلوا اس وقت آیا کرو فاذا طعمتم جب تم وہ کھانا کھا چکو فانتشروا تو اپنے گھروں میں چلے جایا کرو ولا مستأنسین لحدیث اور فضول باتوں کے اندر مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے اللہ تعالیٰ نے دو گلاں دی وضاحت کی تھی۔ ایک تے وے کہ جدوں بھی کسی دے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ۔ عرب دے وچ جڑا ماحول سی، عرب دے وچ جڑا اس وقت کلچر چل رہا سی وہ یہ سی بغیر اجازت دے، بغیر دروازہ کھکایاں دے یا بغیر انہاں چیزاں دے لوکاں دے گھراں چلے جاندے ہیں۔ جویں اج بھی چکاں چ شہراں تے نہیں ہے، اکثر چکاں چ اج بھی اس طرح دے ماحول ہے نے کہ بس وہ نہ دروازہ کھڑکایا، نہ کھنگورا ماریا، نہ اجازت لئی، بس اوویں چلے جاندے ہیں۔ عرب وچ بھی اس قسم کا ہی کلچر چل رہا ہے تے خصوصی طور تے دعوت دے حوالے نال ایک بہت کہہ لو واضح حکم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار دعوت کی تھی تے صحابی بیان فرماندے نے کہ 3 ایسے آدمی سن جڑے جیوں بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ آ گئے، لیکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیا والے سن، بڑی نرم طبیعت والے سن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں تو کچھ نہ آکھیا، لیکن آپ کو بہت ٹینشن آئی، بہت زیادہ آپ پریشان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک خصوصی طور پہ آیتاں نازل کیتیاں کہ بھئی تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگے آ رہا ہے کہ تسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دیندے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے تانوں کچھ نہیں کہندے، وہ اپنے آپ کو تنگ کر لیندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اینے تنگ ہوئے کہ اس گھر تو نکل کے دوسری بیوی کو جا کے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی بعد دیر بعد وہ پھر بیٹھے ہون، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بیوی کو چلے گئے، یعنی وہ اینی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگی ہوئی کہ آپ نے وہ گھر چھڑ کے دوسرے گھر چلے گئے، 2 باری آپ واپس آئے تو وہ بندے بیٹھے سن۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سختی نال حکم دیتا کہ ایسا تسی نہ۔ اچھا یہ ساڈے واسطے بھی یہی حکم ہے کہ اگر ایک آدمی سانو دعوت دیندا ہے تو سانو کہ ٹائم کا خیال رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ انہیں 12 بجے آ کے 10 بجے آ کے بہ جاؤ، یا ایک کھانا کھا کے تو پھر بالکل اٹھن کا نام ہی نہ لو۔ ہاں ایک کہ اگر وہ بے تکلفی ہے تو واضح طور پہ کہہ دے کوئی نہیں یار کھانا کھا کے پھر آپ بیٹھاں گے یا لیٹاں گے، وہ ایک دوسرا ایشو ہے۔ وہ کہے کہ ہاں ٹھیک کھانا کھا کے نا پھر آپ گپ شپ مار لیں گے، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے۔ لیکن اگر انہیں صرف پرایا کہ ٹھیک ہے کھانا کھاؤ تو پھر تسی فارغ ہو میری طرفوں، تو یہ کہنا ہی ایک اشارہ ہے کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتا۔ تو انہیں اگر وہ کہنا پسند کرتا کہ بہنا تو کہنا کھانا کھا کے تو پھر جاؤ نہ بھی، پھر آپ حال چال لواں گے۔ اچھا ایک آدمی کہتا بھائی کھانا کھا کے میری طرف سے فارغ ہو رہو، وہ ہمارا کی ہے کہ بھائی ہوں تسی جاؤ تو جا کے اپنے گھراں چ جو دل کردہ کرو۔ تو اتنے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا اسپیشلی طور پہ، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن حکم عام طور پہ پوری امت واسطے ہی سی۔ ان ذالکم کان یؤذی النبی، یہ جو کام ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف دہ ہے۔ کیڑا کام ہے جڑا اتھے سی کہ ایک دے بغیر اجازت دے ہونا، دوسرا کھانا کھا کے پھر اتوں نہ جانا۔ فیستحیی منکم، وہ تو تم سے شرماتے ہیں، وہ تو تمہیں نہیں کہتے۔ اچھا عام طور پہ بھی کئی بار مہمان جڑا نا
وہ نہیں جانا تو میزبان بیچارا اتنے تنگ ہوتا ہے لیکن انہوں کہندا نہیں. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ بالکل جنہوں واضح کہہ دیں نے ورنہ اکثر میزبان بیچارا پھر چپ ہی ہوتا ہے اور وہ شارے شورے تو کرتا ہے تو لیکن واضح طور پہ نہیں کہتا. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیونکہ بہت زیادہ اسی کا خیال رکھتے سن تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاڑی اس کام تو بہت تکلیف محسوس کرتے ہیں. واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تعالیٰ حق بتانے میں نہیں شرماتا. فرمایا اللہ تعالیٰ تانوں حق گل دستا ہے تاکہ وہ ذریعے وہ بندے بھی تو وہ نبی بھی یہ تکلیف تو بچ جائے. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی سوال کرنا ہے، کوئی چیز مانگنی ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب، تو پردے کے پیچھے سے تم نے یہ سوال کرنا ہے. اچھا یہ اتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں دا تے سورۃ نور دے وچ اللہ نے جنرلی حکم دیتا سی کہ کسی بھی جدو گھر جانا ہے تو اتنے خصوصی طور پہ اگر عورت نکلتی ہے یا وہ پوچھ رہی ہے تو تم ایکسائٹ ہو کے وہ حال وال لینا ہے یا جو چیز منگنی ہے یا گل بات کرنی ہے دا خیال رکھنا ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ جو کام ہے نا یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. ہوں تو یہ دیکھو کہ جی گل سمجھنے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں کی گل ہو رہی ہے، حالانکہ انہوں تو پاک باز، انہوں تو نیک، انہوں تو اچھیاں بیویاں عورتیں دنیا چ نہیں سنائی ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا انہوں واسطے بھی یہی بہتر ہے، تہاڈے واسطے بھی یہ بہتر ہے تو انہوں واسطے بھی یہ بہتر ہے کہ وہ بھی پردے چ ہی رہ کے تہاڈے نال ڈیلنگ کرنا. اچھا ہوں تسی دیکھو نا جدوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں واسطے اللہ نے حکم نازل کیتا ہے تو عام عورت دی اتنے کی حیثیت رہ جائے گی، عام عورت دی یا عام بندے دی کی اتنے حیثیت رہ جائے گی. وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ، اور نہ تم اللہ کے رسول کو وہ کسی قسم کی تکلیف دو. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو زندگی کی تکلیف دین کی سمجھ ہر بندے نو ہوندی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی تو بعد تکلیف دین دی جڑی سمجھ ہے وہ کی ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے احکامات دے اتنے عمل کرنا. اگر کوئی اس عمل کرے گا تو گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہیں دے رہا. تو اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے اتنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت دے اتنے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کسی بھی اسوے دے اتنے نہیں نہ چل رہا تو انہوں سمجھ لینا چاہیے وہ اللہ نے وسلم تکلیف دے رہا ہے. ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ کسی حالت میں نکاح نہیں کر سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی، کیونکہ وہ پیچھے اسی پڑھ چکے ہیں انہوں نے اللہ نے امتیاں ماواں قرار دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں پوری امتیاں ماواں ہے نے تو ماں تے نکاح حرام قرار دیتا ہے. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، یہ کام اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کسی بیوی نال نکاح کرنا. ان تبدو شیئن، اگر تم کسی بھی چیز کو ظاہر کرو گے نیکی یا گناہ کو، او تخفوہ یا تم اسے چھپاؤ گے، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے. لا جناح علیہن فی آبائہن، ہاں تم پر گناہ نہیں ہے کہ تم پردے میں رعایت کر لو اپنے باپوں سے، ولا ابنائہن اپنے بیٹوں سے، ولا اخوانہن اپنے بھائیوں سے، ولا ابنائی اخوانہن اور اپنے بھتیجوں سے، ولا ابنائی اخواتہن اور اپنے بھانجوں سے، ولا نسائہن اور آپس کی عورتوں سے. عورتوں نو حکم دیتا ہے کہ کتنا تسی پردے دی تانوں گنجائش دیتی ہے، وہ پردہ چہرے دا یا اظہاری طور پہ ہاتھ ہوتا ہے، اس پردے دی گل ہونی ہے گی. ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو تمہاری لونڈیاں ہیں یا غلاموں کی شکل میں ان سے بھی تمہیں گنجائش ہے. واتقین اللہ، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اگر اللہ نے اتنی گنجائش بھی دیتی ہے یعنی ظاہری تو اس باوجود بھی اللہ کو ڈر کے رہو، وہ گنجائش تو غلط فائدہ نہ اٹھاؤ. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگرانی کرنے والا ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اچھا
اللہ دے درود بھیجنا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رحمتاں ہون برکتاں ہون. فرشتیاں دے درود بھیجنا ہے کہ وہ دعا مانگتے ہیں. ساڈے واسطے کی حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجا کرو. اچھا سلام کیڑا ہے؟ سلام حدیث چ آپ نے فرمایا کہ جدوں اسی نماز تحیات للہ پڑھتے ہیں اتنے ہوندا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ سلام ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بھیجنے کا طریقہ دسیا. تو درود جڑا وہ نماز تو بعد جڑا پڑھی دا تحیات بعد یا جنرل طور تے جڑا درود پڑھتے ہیں. بہت بڑی فضیلت ہے درود پڑھن دی تے بہت بڑی وعید ہے درود نہ پڑھن دی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو. اچھا اللہ نے تکلیف دینا کی معنی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے آپ نے فرمایا اللہ فرماندے نے بندہ مینوں تکلیف دیندا ہے، بندہ مینوں سمجھ لو گالی دیندا ہے جدوں میرے نال کسی نوں شریک ٹھہراندا ہے. دوسری حدیث یہ بھی ہے کہ جدوں بندہ زمانے نوں برا کہندا ہے تو گویا کو اللہ تعالیٰ نوں برا کہندا ہے. اس لیے فرمایا لفظ زمانے نوں برا نہ کہو. ہاں ویسے کو حالات ٹھیک نہیں ہے یا لوگ ٹھیک نہیں ہے زمانہ تو میں ہاں یہ دن دا چڑھنا یہ دن دا ختم کرنا سورج دا چڑھنا چاند دا فرمایا میں کر رہا ان ہور تو کوئی نہیں کر رہا ہے. اس لیے انہاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہیے. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت دنیا کے اندر بھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہوگی. وعد لہم عذاب مہینہ، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے دردناک اور رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور وہ لوگ جو تکلیف دیتے ہیں مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر ما اکتسبوا، بغیر کسی وجہ کے، فقد احتملوا بہتانا و اسما مبینا، تو انہوں نے بہت بڑا گناہ کیا اور بہت بڑا انہوں نے اپنے کھاتے میں بوجھ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی نوں تے مومناں نوں تکلیف دین تو بہت روکیا گیا. سورت بروج 30ویں پارے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان اس سے اللہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہاں لوگوں نے مومن مرداں نوں تے مومن عورتاں نوں تکلیف دیتی انہاں نے فرمایا دردناک عذاب چار کے رکھیا ہے. تے اج ہن جے لوگ عام لوگوں نوں تکلیف دین دے نے یا نیک لوگوں دے بارے چ مختلف گلاں کرتے ہیں انہوں نے اپنے اعمال دی خیر بنانی چاہیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.